جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں آل سعود نے انہیں تنگ کیا ہوا ہے، جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں، وہ بحرین ہو، وہ یمن ہو، جی وہ عمان ہو، عمان میں جو مسائل ہیں، وہ واحد عرب ملک ہے کہ جو ان لوگوں کی بات نہیں مانتا، واحد عرب ملک ہے جہاں اذانوں میں اب علی و ولی اللہ بھی عام کہنے کی اجازت ہوئی ہے، جی وہ ان کی عرب لیگ کے اندر نہیں ہے، وہ ان کی سمجھوتوں میں نہیں ہے۔ جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں، پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پر سعودی عرب کے بڑے احسانات ہیں، ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ایک رسانے کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے پاکستان کو طے کرنا ہوگا کہ سعودی عرب کے ساتھ اسے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب کے احسانات پاکستان پہ بہت ہیں۔ تو جب ہمارا مرحلہ آیا بولنے کا تو میں نے کہا ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے تھے، پاکستان پہ سعودی عرب کے بڑے احسانات ہیں، فرقہ واریت یہاں پھیلائی، بم دھماکے یہاں کروائے، مسلمانوں کو کافر یہاں کہلوایا، مسلمانوں کو مشرک یہاں کہلوایا، اپنے علاوہ سب کو مارنے کا یہاں پر تحریکیں چلوائیں، جماعتیں بنوائیں، بڑے احسانات ہیں پاکستان پہ سعودی عرب، بڑی مہربانیاں ہیں پاکستان کے اندر سعودی عرب کی۔ اپنے ملک میں تو اتنی سی پرچی بھی داخل نہیں ہونے دیتا جب آپ حج کرنے جائیں گے یا عمرہ کرنے جائیں گے، اتنی چیکنگ ہوگی کہ اتنا سا پرچہ بھی آپ کو تحریر پرنٹ پرچہ آپ لے جائیں، اور وہاں سے کتابیں بڑھتی ہیں شیعہ کافر کی، جب آپ حج کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ مسودے دیتے ہیں، باقاعدہ تحریریں ہوتی ہیں جس میں آپ کو کفر کا آپ کے اوپر فتوے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عالمی طور پر ایک سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر فرقہ واریت ایرانی انقلاب کے بعد پھیلی، توجہ چاہوں گا، یہ بھی ہم ایک چینل پر کہہ چکے ہیں، دنیا بھر میں فرقہ واریت اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد نہیں پھیلی ہے، 1924 سے پھیلی ہے جب آل سعود نے قبضہ کیا حجاز کے اوپر، اس سے پہلے کوئی فرقہ واریت نہیں تھی دنیا کے اندر۔ اس لیے دلیل دے رہا ہوں، دلیل یہ ہے کہ سن 1963 میں تو انقلاب نہیں آیا تھا، سن 1963 میں انقلاب نہیں آیا تھا، کب آیا تھا انقلاب؟ 79 میں آیا انقلاب، ایسا ہی ہے، 79 میں آیا انقلاب۔ 1963 میں پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ مارے گئے ہیں 1963 میں، اس وقت تو کوئی انقلاب نہیں آیا تھا جو آپ یہ بولیں کہ یہ فرقہ واریت ایران کی وجہ سے پھیلی اور پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ٹھیڑی کا واقعہ بزرگ ذرا یاد کریں، ٹھیڑی کا واقعہ 1963 کا واقعہ ہے، انقلاب اسلامی ایران کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ نے پاکستان میں 120 عزاداروں کو روز عاشورہ مار دیا، 120 مومنین کو عزاداری کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ سندھ کا ایک شہر ہے خیرپور، اس کا ایک قصبہ ہے ٹھیڑی، اس میں 120 مومنین شہید ہوئے، 400 سے زیادہ زخمی ہوئے، جنازوں پر بھینسیں دوڑا دی گئیں، جنازے مزمحل اور مسلح ہو گئے، پہچاننے میں نہیں آئے بہت سارے لاشیں، کئی لاشیں نہر کے اندر ڈال دیے گئے، جو اس علاقے کی نہر میں جب ڈالے گئے تو وہ نکلے ہیں ٹھری میرواں میں، یعنی 3 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پہنچتے ہیں آپ اس جگہ پر جہاں وہ لاشیں وہاں نکالے گئے۔ امام بارگاہ جلا دیا، اس وقت تو انقلاب نہیں آیا تھا، ہاں مگر آل سعود کی حکومت بن چکی تھی۔ 1924 میں 1925 میں جب انہوں نے وہابیت کو پھیلانا شروع کیا اور اپنے علاوہ سب مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کیا، مقدس مقامات گرانا شروع کر دیے۔ ابھی اس جگہ پر یوں تو یہ سیمینار ہال بھی ہے اور اس وقت مجلس بھی ہو رہی ہے، مگر فرش اعظم بچھا ہوا ہے، کوئی جوتے لے کر یہاں تک آ جائے آپ کو برا لگے گا یا نہیں؟ جی آپ کی مسجد میں اگر کوئی جوتے لے کر آ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے؟ بی بی زہرا کا مزار گرا دیا، امام حسن کا مزار گرا دیا، حضرت ابو طالب کا مزار، حضرت خدیجہ کا مزار گرا دیا، تو اس سے فرقہ واریت پھیلے گی یا نہیں؟ چند لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ لہذا تحریک خلافت ہندوستان میں بنی، جناب مولانا محمد علی جوہر انہوں نے تحریک خلافت بنائی، جس میں جناب مولانا جارچوی صاحب، ابن حسن جارچوی صاحب، علامہ رشید ترابی، یہ لوگ سب اس تحریک کا حصہ تھے، ہمارے بزرگ علماء کرام اس کا حصہ تھے۔ سنی شیعہ بریلویوں نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے مل کر تحریک خلافت بنائی، جو آل سعود کے اس فعل کے خلاف تھی کہ مزار گرائے انہوں نے، اور لندن میں جا کر وائسرائے سے ملنے کے لیے گئے اور برطانیہ کے سربراہ سے ملنے کے لیے گئے کہ انہیں روکو، یہ کیا کر رہے ہیں، مگر وہ تو خود انہی کی طرف سے ہو رہا تھا۔